اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کا کوئی نتیجہ نکلے گا یا نہیں نکلے گا، تو میں آپ کو سچا کھرا اور سیدھا سا جواب دیتا ہوں کہ نہیں نکلے گا. لیکن وجوہات اس کی جاننے کی ضرورت ہے کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ نہیں نکلے گا. پہلی بات یہ ہے کہ اب تک جب سے یہ اندوناک واقعہ ہوا، جس قسم کی سیاسی گہمہ گہمی ہم نے اس تمام واقعے کے گرد پھیلا دی ہے اور جان بوجھ کے پھیلائی ہے، اس کے پیش نظر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی قسم کی کوئی تحقیقات جو فیکٹس کو اسٹیبلش کریں ان لوگوں کو کنونس کر پائیں جو آلریڈی اس گمراہ کن پروپیگنڈے کا شکار ہو چکے ہیں. آپ دیکھیں ملک کا ایکس پرائم منسٹر جب وکلاء کے کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہتا ہے تو اس کے بعد کتنی گنجائش رہ جاتی ہے کہ حقائق بیان کیے جا سکیں. یہ جو اس کو ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے، یہ جو مرضی لوگ کہیں، مجھے پتا ہے کہ یہ ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے. اس کی عمران خان صاحب فرما رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ اس کی ٹارگیٹڈ کلنگ کی گئی ہے. تو اگر ان کو پتہ ہے اس کی ٹارگیٹڈ کلنگ کی گئی ہے تو ان کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ کس نے ٹارگیٹڈ کلنگ کی ہے. اگر ان کو یہ پتہ ہے کہ کس نے ٹارگیٹڈ کلنگ کی ہے تو ان کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ کس طریقے سے ٹارگیٹڈ کلنگ کروائی گئی ہے. اگر ان کو یہ پتہ ہے کہ کس طریقے سے کروائی گئی ہے تو پھر ظاہر ہے ان کے پاس نام بھی ہوں گے، لیکن وہ نام لیں گے نہیں، کیونکہ یہ ان کا پرانا وتیرہ ہے. انہوں نے ایک شدید قسم کا متنازع شوشہ چھوڑنا ہوتا ہے. شوشہ چھوڑنے کے بعد اس سے وہ سیاسی طور پر فائدہ اٹھاتے ہیں اور پھر اس کے جو بھی نتائج نکلیں اس سے ان کو کوئی غرض ہوتی نہیں. لیکن انہوں نے اب یہ ڈیفائن کرنا شروع کر دیا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اس کی ٹارگیٹڈ کلنگ ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب وہ ایسی بات کرتے ہیں تو ان کے جو پارٹی کے ممبران ہیں ان کی زبانیں بھی اسی رستے میں کھل جاتی ہیں. اب ٹویٹس کو اگر آپ انالیسس کا کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بات کہی کیا جا رہی. بات یہ کہی جا رہی ہے اس ٹویٹ کے اندر مثلاً کہ ارشد شریف کو مروا دیا گیا. ارشد شریف کو مروا دیا گیا اور مروا کر اس کو ایک تنقیدی آواز کو بند کر دیا گیا. اور یہ مروایا کس نے ہے، یہ سطور کو پڑھنے کے بعد آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ اشارہ کس طرف ہے. اور پھر اس تمام بحث کے گرد جب آپ نے یہ طے کرنا ہے کہ سیاسی اہداف حاصل کرنے ہیں تو وہ طے شدہ جو ہدف ہے آپ کا، اس کو آپ نے اس بحث کا مرکز بنا لینا. تو اب اس بحث کا مرکز یہ بنا لیا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر سازشیں ہوتی ہیں اور ان سازشوں کو نہ صرف پاکستان کے اندر ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے بلکہ ان سازشوں کو پاکستان سے باہر بھی اب ایگزیکیوٹ کرنا شروع کر دیا گیا. عمران خان صاحب نے صرف یہ نہیں کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ اس کو ٹارگیٹڈ کلنگ کی گئی ہے، انہوں نے ایک اور جگہ پر کھڑے ہو کر یہ بھی بات کر دی کہ اسلام آباد میں جب سے ڈرٹی ہیری آیا ہوا ہے، ڈرٹی ہیری نے آ کر جو ہے وہ اس کو ننگا کر دو، اس کو مار دو، ایک طوفان برپا کیا ہوا ہے جس کے اندر ہیومن رائٹس کی وائلیشنز بھی ہو رہی ہیں اور بدترین قسم کا ظلم بھی ہو رہا ہے. ایک اسلام آباد میں جب سے ایک ڈرٹی ہیری آیا ہے، ڈرٹی ہیری وہ ہے، آپ نے وہ فلم دیکھی ہوگی ڈرٹی ہیری کی. وہ ایک ایسا کوئی سپاہی تھا جو کہ بس بندوق کا ساروں کو ادھر ادھر گولیاں مارتا پھرتا تھا، اس کا نام ڈرٹی ہیری رکھا ہوا تھا. یہ اسلام آباد میں ایک ڈرٹی ہیری آ گیا اور جب سے یہ آیا ہے کبھی کسی کو ننگا کر کے، ویسے اس کو ننگا کرنے کا کیا شوق ہے. اب پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کبھی یہ ایکس، کبھی زیڈ، کبھی وائی، کبھی یہ شخص، کبھی وہ شخص، کبھی ڈرٹی ہیری، ایساسنز. اسیسنز. اب وہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ میں دوبارہ آپ کو دہراتا چلوں، یا وہ انٹیلیجنس چیف کی بات کر رہے ہیں، آئی ایس آئی کے ہیڈ کی بات کر رہے ہیں، یا ان کے جو نیچے جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی بات کر رہے ہوں گے. دونوں صورتوں کے اندر اس سے بڑا سنجیدہ الزام کیا ہوگا اس سیاق و سباق میں، جس سیاق و سباق میں ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کے گرد ایک پروپیگنڈا کا جال بنا جا رہا ہے کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد کے اندر ایک ایسا شخص موجود ہے جو یہ کام کر رہا ہے، اور پھر ساروں کے سامنے کھڑے ہو کے یہ بات کرتے ہیں. اور اس سے پہلے آپ یہ بات کر چکے ہیں کہ مجھے پتہ ہے اس کی ٹارگیٹڈ کلنگ کروائی گئی ہے. اور پھر معاملہ صرف یہیں تک محدود نہیں رہ جاتا، باقاعدہ اب سٹوری کے تانے بانے جو ہیں وہ کسی اور طریقے سے بھی بنے جا رہے ہیں. مثلا آپ یہ ٹویٹ کا تھریڈ دیکھ لیں جس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح ارشد شریف کو یہاں سے نکالا گیا، پھر وہ انگلینڈ چلا گیا، پھر وہاں پر دبئی سے اس کو نکالا گیا، پھر اس کو مجبور کر کے کینیا کی طرف لے جایا گیا، اور وہاں پر جا کر جو ایسے گروپس ہیں جو اسیسینیٹ کرتے ہیں لوگوں کو،
جو کرائے کے قاتل ہیں ان کو ہائر کیا گیا, اس کو قتل کروا دیا گیا, اور یہ بھی اب تانا بانا بنا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس شواہد موجود ہیں. لیکن وہ سب کچھ شواہد جو ہیں وہ یا شیلفوں کے اندر رکھے ہوئے ہیں, یا جیبوں کے اندر رکھے ہوئے ہیں, یا کسی جگہ پر محفوظ کر دیے گئے ہیں, یا اس کا ہم نے نام نہیں لینا. تو میرا ماننا تو ہمیشہ سے یہ ہے کہ اگر اتنی آپ نے تحقیق کر لی ہے اور اتنے آپ نے نتائج اخذ کر لیے ہیں, تو پھر ان نتائج کو اخذ کرنے کے بعد تمام کہانی کو آپ بیان کیوں نہیں کر دیتے. لیکن کبھی بیان نہیں کریں گے, کیونکہ یہ جتنا پاکستان کے اندر فساد ہے اس کا تعلق ابہام سے ہے, اس کا تعلق گمراہ کن افواہ سازی سے ہے, اس کا تعلق لوگوں کے ذہن کے اندر کلیئرٹی لانے سے نہیں ہے, شکوک و شبہات کے بیج بونے سے ہے, اور یہ بیج بونے کا عمل جو ہے وہ جاری ہے. ستم ظریفی یہ ہے کہ اطلاعات کے مطابق ارشد شریف کو جب کے پی کی حکومت کی طرف سے ایک تھریٹ الرٹ جاری کیا گیا, تو ارشد شریف کے پی کی حکومت کے پروٹوکول کے اندر ایئرپورٹ گئے, اور اس پروٹوکول کے ساتھ ان کو پشاور کے ایئرپورٹ سے نکال کر لندن پہنچایا گیا. اب عمران خان خود کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے ارشد شریف کو کہا تھا کہ ارشد شریف یہاں سے چلے جائیں, کیونکہ ان کا ماننا یہ ہے کہ ان کو پتہ تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو عمران خان ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ ارشد شریف کے خلاف سازش ہوئی ہے, دوسری طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ارشد شریف کو باہر بھیجا, اور ملک سے باہر جانے کے نتیجے میں ان کے دوسرے دوستوں کا ماننا یہ ہے کہ ان کی جان چلی گئی. اس کے اوپر ایک اور تشریح آنی شروع ہو گئی ہے کہ کیا عمران خان نے جانتے بوجھتے ہوئے ارشد شریف کو یہاں سے نکالا تھا؟ کیا اس کے اندر کچھ ایسی قوتیں انوالو ہیں جو ارشد شریف کے کیس کو استعمال کر کے پاکستان کے اداروں کو تہس نہس کرنا چاہتے ہیں؟ یہ دوسری تشریح میں آپ کو بتا رہا ہوں, مکمل طور پر جو متضاد سمت سے یہ تشریح آ رہی ہے. ان حالات کے پیش نظر آپ خود بتائیں, آپ کون سی ایسی تحقیق کریں گے جس کے نتیجے میں یہ گمراہ کن پروپیگنڈا جو ہے اس کی دھند چھٹ جائے؟ آپ کون سے ایسے معاملات کو اٹھائیں گے اور قوم کو سیدھی راہ دکھائیں گے؟ کون سے حقائق تشتزبام کریں گے؟ کون سا ٹریول جو ٹریل ہے ارشد شریف کا اسٹیبلش کریں گے؟ کیا ایسا کام کر پائیں گے آپ کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو ذہنی فساد برپا کر دیا گیا ہے وہ مکمل طور پر اگر ختم نہیں ہوتا تو کم از کم مینیج کیا جا سکے؟ وہ نہیں ہو سکتا. ساتھ ساتھ ایک تاریخ بھی میرے ذہن میں, اس ملک کے اندر بینظیر بھٹو کا دن دہاڑے قتل ہوا, ان کی شہادت کے اوپر آپ نے تمام تر تحقیقات کرائیں, ان کی حکومت بھی آئی, بین الاقوامی کمیشن آپ نے بنا دیا. اس کے نتیجے میں کیا ہوا بینظیر بھٹو کے قتل کے بارے میں؟ کیا لوگوں کے ذہن سے شک جو ہیں وہ جڑ سے اکھڑ گئے؟ نہیں اکھڑے, وہیں کے وہیں موجود ہیں, اور ان کے مبینہ قاتلوں کو سزائیں بھی ہوئی ہیں. تو پھر بھی پیپلز پارٹی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں, اور اس کے پیچھے کو بہت بڑی جو ماسٹر مائنڈ تھا اس کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ کی آپ بات کر لیں, ایبٹ آباد کمیشن نے رپورٹ بنائی, اس کے بعد کیا ہوا؟ ڈان لیکس کے اوپر رپورٹ بنائی جو عمران خان کے ٹیبل کے اوپر دھری ہوتی ہے, تھیوریٹیکلی میں بات کر رہا ہوں, وہ چاہتے تھے اس کو ریلیز کر سکتے تھے, اس کو ریلیز نہیں کیا. درجنوں اور میں چیزیں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جس کے اندر یا کمیشنز کی رپورٹ سامنے لائی نہیں گئی, یا جب لائی بھی گئیں تو ان کا فائدہ کوئی نہیں ہوا. بین الاقوامی رپورٹس تحقیقات کروانے کے بعد اگر آپ معاملات کو طے نہیں کر پائے, تو اگر آپ ہائی کورٹ کے جج کے نیچے اگر آپ نے کمیشن بنا بھی دیا تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ وہ کون سے ایسے لوگ ہوں گے جو پاکستان میں اس ذہنی فساد, اس گمراہ کن پروپیگنڈے کو حقائق کے ذریعے ڈیفیٹ کر پائیں؟ میرا نہیں خیال کہ ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات آپ کسی بھی لیول پر کروا لیں تو اس کا کوئی خاص نتیجہ نکلے گا, کیونکہ ارشد شریف کے قتل کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. یہ نہیں کہ اس کے اوپر سوال نہیں. میں نے کینیا کے پولیس کے ورژن کے بارے میں بہت سارے سوال اٹھائے ہیں, میں نے ارشد شریف کی اس جگہ پر موجودگی کے بارے میں سوال اٹھائے ہیں. گیپس موجود ہیں, ان گیپس کو پر کرنے کے لیے ظاہر ہے آپ کو تحقیق کرنی ہے, لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ آپ تحقیق کرتے رہیں. تحقیق کرنے کے لیے جو موافق ماحول چاہیے, تحقیق کے نتائج کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے جو کھلا ذہن چاہیے, وہ پاکستان میں اس وقت موجود نہیں. تو آپ یہ کہیں گے کہ کیا ہمیں یہ تحقیقات نہیں کروانی چاہیے؟ میرا یہ ماننا یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ پہاڑ جتنے بڑے مسائل
اس رستے میں موجود ہیں، جس رستے سے گزر کے آپ نے اس معاملے کو کسی نہ کسی طرف لے کے جانا ہے، اس کا کلوجر کرنا ہے، اس کے باوجود آپ کو کاوش جاری رکھنی چاہیے۔ میرے خیال میں ہائی کورٹ لیول کا جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ کافی نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ کے جج کی سپرویژن کے اندر یہ کام ہونا چاہیے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے تحت آپ بے شک یہ کمیشن بنا دیں، اور پھر ظاہر ہے جج صاحبان خود انویسٹیگیشن نہیں کرتے، اس کے اندر آپ کو جج صاحبان کی سپرویژن کے نیچے اور ان کی مدد کے لیے ان لوگوں کو سلیکٹ کرنا چاہیے جن کو جج صاحبان یا جج صاحب جو ہیں اپروو کریں، اور اس کے ساتھ میڈیا کا نمائندہ بھی رکھیں، سول سوسائٹی کا نمائندہ بھی رکھیں، اور اس کے اندر ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا نمائندہ بھی رکھیں۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے اندر ایسی ایکسپرٹیز موجود ہیں کہ جو اس قسم کی انویسٹیگیشن کو وہ فیسیلیٹیٹ بھی کر سکتی ہیں، ان کو کنڈکٹ بھی کر سکتی ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ارشد شریف کی جو فیملی ہے، اس فیملی کو آپ نے اس لوپ کے اندر رکھنا ہے۔ کچھ ایسے ٹویٹس بھی میری نظر سے گزرے جس میں چند لوگ جو ہیں جو ارشد شریف کے بہت بڑے نمائندے اب بن چکے ہیں ان کی اس جہان سے رخصت ہونے کے بعد، ان کے بارے میں یہ ٹویٹس ہیں کہ کس طرح وہاں پر لوگ دندناتے پھر رہے ہیں، اور اسلحہ بردار لوگ جو ہیں گارڈز لے کے موجود ہیں وہاں پر، اور لوگوں کو سفٹ کر رہے ہیں کس نے اندر آنا ہے کس نے اندر نہیں آنا ہے۔ وہ بہرحال ان کی فیملی کا اپنا احاطہ ہے، وہ اس کو کیسے مینیج کرتے ہیں یہ ان کا ایشو ہے، لیکن جو کور فیملی کی میں بات کر رہا ہوں، جس میں ان کی بیوہ ہیں، ان کی والدہ ہیں، ان کی جو کور فیملی ہے، اس کو اس لوپ میں رکھنے کی بہت ضرورت ہے۔ باقی مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت سارے ایسے لوگ جو ارشد شریف کو اب یاد کرتے ہیں اور بتاتے ہیں جیسے کہ ان سے بہتر ارشد شریف کا چاہنے والا ہے نہیں، ان کی زندگی میں ان کے بارے میں انہوں نے کیا کیا ٹرینڈز نہیں چلائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ارشد شریف نے جب عمران خان کی ٹائیگر فورس کے بارے میں ضمناً کوئی بات کر دی تھی تو ان کے خلاف کیا کیا ٹرینڈز نہیں چلائے گئے تھے۔ میں دہرانا نہیں چاہتا، میں وہ آپ کو عکس بھی نہیں دکھانا چاہتا ان ٹرینڈز کے جو ابھی بھی ٹویٹر ٹریل کے اوپر موجود ہیں، میں وہ ساؤنڈز بھی آپ کو نہیں سنوانا چاہتا جو ارشد شریف کے بارے میں کہی گئی۔ وہ تمام لوگ جن میں سے چند ایک جو ہیں جو ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں بدترین اور غلیظ ترین گفتگو کرتے ہوتے تھے، وہ اب چیمپئن بن گئے ہیں ان کی لیگیسی کے۔ اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک اندوناک واقعہ، ایک قتل، ایک ایسا واقعہ جس نے پاکستان کی صحافت کو، پاکستان کی معاشرت کو، پاکستان کی پولیٹیکل لینڈسکیپ کو تھرا کے رکھ دیا ہے، اس کا استحصال کیسے کیا جا رہا ہے۔ میں شروع دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اس خاندان کے غم کو کسی طریقے سے بانٹنا ہے، اگر آپ نے ان کو تسلی دینی ہے، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ یہ غلیظ سیاست اور بدترین صحافت اور ان دونوں کے جوڑ کے ذریعے پیدا ہونے والے ایک خاص قسم کی واردات جس کے ذریعے آپ لوگوں کو ایموشنل ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ اگر یہ ختم نہیں ہوتی تو نہ وہ خاندان تسلی کے اندر آئے گا اور نہ یہ تحقیقات جو ہیں کسی خاص نتیجے پر پہنچیں گے۔